أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. پیارے پیارے اسلام بھائیو، تلاوت قرآن مجید جس وقت ہوتی ہے اس وقت خاموشی سے بیٹھنا اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کو سننا فرض ہے، اور اگر ہم اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیں تو تلاوت قرآن مجید کے اس کی تلاوت سننے کے ساتھ ساتھ ہم کو اور بھی نیتوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید میں کروں گا اور آپ سنیں گے۔ جہاں تک ہو سکا قبلہ رو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کا ادب کرتے ہوئے دوزانوں ہو کر بیٹھوں گا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت خاموشی سے سنوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، استاد العلماء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءِ شِيبًا السَّمَاءُ منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك سبحان اللہ۔ والله يقدر الليل والنهار
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون من فضل الله. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون من فضل الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونے نانی رو گیا بن دیے
گل تیرے بنایا بن جیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دیکھنے کی تمنا ہے تو درود پڑھو دیکھنے کی تمنا ہے تو درود پڑھو ملنے کی تمنا ہے تو درود پڑھو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو دیکھنے کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دینے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دینے کنڈے تے بیڑی لانی کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دینے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دینے اور جس دل دے وچ وفا ہے جس اکھ دے وچ حیا ہے جس دل دے وچ وفا ہے جس اکھ دے وچ حیا ہے عاشق دی ہر نشانی عاشق دی ہر نشانی سرکار جان دینے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دینے درداں دی پیڑ ہووے کوئی بھی پیڑ ہووے درداں دی پیڑ ہووے کوئی بھی پیڑ ہووے ایک پل دے وچ مکانی ایک پل دے وچ مکانی سرکار جان دینے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دینے کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دینے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں
میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو بطول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے، مجھے عشق ان کی گلی سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بیٹھ کالا بیٹھ کالا ہوں ازل سے، بیٹھ کالا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور صحبت اور صحبت لیے جاتی ہے ہوائیں بتیا، صحبت لیے جاتی ہے ہوائیں بتہا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اور مات پر میری مات پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، مات پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، کیونکہ پیارے قدموں اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں
کر جانے دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو رہا عشق مصطفیٰ۔ مناظر اسلام شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضوی صاحب وہ سٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں۔ بلا تحید ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی محمد فاروق حسین صاحب کو کہ جنہوں نے آج کی اس باقاعدہ محفل کا آغاز کیا اور اس تقیہ محفل میں آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جے ایڈا تیرا کہ پھر تر کیوں نہیں جاندہ، جے ایڈا تیرا کہ پھر تر کیوں نہیں جاندہ، کوئی کارنامہ تو کر کیوں نہیں جاندہ، جے کھانا نہیں چاہندہ تو سونے دا صدقہ، پھر اس گل نالوں تو مر کیوں نہیں جاندہ۔ سب مل کے پڑھ دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں،
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، شرم عصیان سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیان سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر محمد فریاد کاری محمد فریاد کاری صاحب اصغر گریا صاحب آپ کی زیر صدارت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سند علامہ مولانا فریاد حسین رضوی صاحب وہ اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور زیر صدارت مذہبی اسکالر اصغر گریا صاحب وہ بھی تشریف لے کے آئے ہیں، سب کو دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، علی علی بول دے اوتے اللہ دی سو کدرے نے ڈول دے، جیڑے ہر ویلے علی علی بول دے اوتے اللہ دی سو کدرے نے ڈول دے، اوتے اللہ دی سو کدرے نے ڈول دے، جیڑے جیڑے بندے مولا علی کولوں دور نے، اونا دیا چہریاں تے کدو کوئی نور نے، کدو کوئی نور نے، جیڑے جیڑے بندے مولا علی کولوں دور نے، اونا دیا چہریاں تے کدو کوئی نور نے، کدو کوئی نور نے، ہوتے خود نو پہ مٹیاں چرول دے،
اوتے اللہ دی سو کدھرے نی ڈول دے الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے جملہ اگر سمجھ آوے تے نبی پاک دی محفل جو بیٹھے ہو تے حق بندہ ہے کہ سبحان اللہ کے آ جائے سارے نبی پاک دی محفل مقصد لے کے آئے ہو کہ اسی محفل سنن چلے ہیں تے محفل سنن دے کچھ آداب بھی نے کچھ طریقے بھی نے ذوق نال شوق نال بوو تے ذکر سن کے نال نال ذکر کر دے بھی جاؤ تے سبحان اللہ دیاں صداواں بلند بھی کر دے جاؤ تاکہ محفل دا ماحول بنے رضوی صاحب نو ماشاءاللہ تسی سنن آئے ہو تے رضوی صاحب نو سنن دا موڈ بھی بناؤ نا تاکہ رضوی صاحب تشریف لے ہوں دے پتہ چلے جی مجمع لگا ہے بس رضوی صاحب آؤں دے شروع کر دینے اے نہ ہوئے کہ رضوی صاحب نو پہلو آ کے تیار کرنا پوے تو انو تے پھر جیڑا نا بیان شروع کرنا ہوئے تسی ہونا دے آؤں تو پہلو ہی تیار ہو کہ جدو آؤں انہوں نے پتہ چلے کہ مجمع تیار بیٹھا ہے سنن واسطے بالکل تیار نے تے اس واسطے اگر کچھ سمجھ آ جائے تے پھر تہاڈا بھی حق بندا ہے کہ تسی بھی ذکر کر دے ہویا نال سبحان اللہ دی صدا نو بلند کرو نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو
میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے۔ یہ کہکشاں تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے، یہ اپنا دین تام ہے، اصل الاصول ہے، یہ اپنا دین تام ہے، اصل الاصول ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں وہ عشق رسول ہے۔ یہ اپنا دین تام ہے، اصل الاصول ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں وہ عشق رسول ہے۔ قابل قدر محترم اسٹیج کی زینت بننے والے حضرات اور محفل میں آنے والے حضرات سبھی معزز ہیں کہ جو بھی سرکار کا ذکر سننے آ گیا رب ذوالجلال نے اس کو معزز بنایا ہے۔ جس کو سرکار کا ذکر سننے کے لیے رب ذوالجلال نے جس کا انتخاب فرمایا ہے وہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے حبیب کا ذکر سننے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور حاجی محمد فاروق حسین صاحب انہوں نے اپنے والد گرامی کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مہر محمد فقیر حسین مرحوم کی قبر پر اس محفل پاک کے صدقے میں اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور اس محفل کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پیغام نبی یہ دیتے ہیں کہ صدیق اکبر میرے ہیں۔ تاجدار صداقت کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں تو صدیق اکبر کا ذکر ہونا ہے اور آپ نے ساتھ دینا ہے۔ پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہے وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں۔ پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہیں وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ حضور پاک امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کو افضل الخلق بعد الانبیاء بنایا ہے۔ اس کی بیس کم کر دیں، بات سمجھ آنی چاہیے، اس کی بیس تھوڑی کم کریں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو سعادتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن سعادتوں میں سے سب سے وافر حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا ہے۔ سب سے وافر حصہ سعادتوں کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا ہے۔ چاہے ہم زبان رسالت سے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر سنیں یا آیات قرآنی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنیں، ہر حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق کی انفرادیت نظر آتی ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی سرکار کے صحابہ تھے
حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وہ ہستی جو سچ کو لے کر آئی، وصدق به، جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقین ہیں، تقوی والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث شروع کرنے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ حدیث سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نیکی کی 360 خصلتیں ہیں، نیکی کی 360 خصلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس بندے کو 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت عطا فرماتا ہے، اور اس ایک خصلت کی وجہ سے رب ذوالجلال اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ 360 خصلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو ایک خصلت عطا کرتا ہے، جس کو ایک خصلت مل جائے اللہ تبارک و تعالی اس ایک خصلت کی وجہ سے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر حدیث کو کھولنا چاہوں گا، حدیث کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں ان 360 خصلتیں جو آقا کریم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان 360 خصلتوں میں سے کچھ خصلتیں ایسی ہیں جو بندے کے اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہاتھوں سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بندے کے سینے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بندے کے چہرے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بندے کے ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بندے کے باطن سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ خصلتیں ایسی ہیں جو روزانہ دن میں کئی مرتبہ بندہ ان کو ادا کرتا ہے، کچھ خصلتیں ایسی ہیں جن کو ہفتے میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے، کچھ خصلتیں ایسی ہیں جن کو مہینے میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے، کچھ خصلتیں ایسی ہیں جن کو سال میں ایک مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس تمہید کو یاد رکھیں اور حدیث پاک کی لذت کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب سرکار اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، جناب صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسائے نبوت، پیکر صدق و صفا، منبع جود و سخا، پیکر تسلیم و رضا، پیکر صدق و صفا، حضرت ابو بکر صدیق اس مجمع میں سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے۔ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لی واحدۃ منہا۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، بولے، ساتھ میں سنیوں کا عقیدہ بھی بولا، ادھر سے صدیق اکبر بولے، جب بولتے جا رہے ہیں سنیوں کا عقیدہ بھی واضح کرتے جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے 360 خصلتیں بیان فرمائی ہیں، لی واحدۃ منہا، ابو بکر میں بھی کوئی خصلت پائی جاتی ہے؟ آپ کو بھی بات کی سمجھ نہیں آئی؟ جناب صدیق اکبر نے کہا، لوگوں کو بتایا، ارے لوگوں میرے نبی صرف گنتی نہیں جانتے، میرے نبی ہر خصلت کو ہر حوالے سے جانتے ہیں، میرے نبی میرے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، میرے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
میرے نبی میرے جسم کے ہر عضو کو جانتے ہیں، میرے نبی میرے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، میرے نبی میرے باطن کو بھی جانتے ہیں، میرے نبی میرے روزانہ کے عمل کو بھی جانتے ہیں، میرے نبی میرے ہفتے کے عمل کو جانتے ہیں، مہینے کے عمل کو بھی جانتے ہیں۔ اعلان کر دیا ارے لوگوں 360 خصلتیں، ان میں ہر قسم کی خصلت ہے، بندے کے ظاہر کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے، باطن کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے۔ ارے بتا دیا ارے لوگوں یہ بات یاد رکھنا، ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے جو میرے نبی کا غلام ہے، میرے نبی اپنے غلام کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ سرکار ہر حوالے سے جانتے ہیں۔ جب سوال کیا، ادھر سے سوال ہوتا ہے، سوال ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں کلھا فیک یا ابا بکر، فرمایا ابو بکر تو ایک ہی بات کرتا ہے، اللہ نے تیرے اندر ساری خصلتوں کو رکھ دیا ہے۔ تو ایک خصلت کی بات کرتا ہے، اللہ نے تیرے اندر ساری خصلتوں کو رکھ دیا ہے۔ فرمایا تیرے ظاہر باطن ہر چیز کو سرکار نے بیان فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اس سے پتا چلا کہ یہ عقیدہ بریلی شریف سے گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ آقا کی حدیث سے پڑا ہوا عقیدہ ہے۔ بریلی شریف کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں کہ سرکار علم غیب جانتے ہیں، بلکہ آقا کریم کی حدیث کا پڑا ہوا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیے ان 360 خصلتوں میں ابو بکر میں کوئی خصلت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ سرکار نے فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر، ابو بکر جتنی خصلتیں ہیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ذات میں رکھ دی ہیں، چاہے وہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں چاہے باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر باطن تیرا ہے، مشاہدہ میرا ہے، باطن تیرا ہے، مشاہدہ امام الانبیاء کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی والی خصلت کو تیرے اندر رکھ دیا ہے، جتنی بھی تو نیکیاں کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے ہر ایک کی خبر ہے، اور اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر ہر خصلت کو رکھا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک خوبصورت جملہ کہ کسی بندے کے بارے میں یہ اعلان ہو جائے کہ یہ بندہ جنتی ہے، اس کے بارے ہی نیارے ہیں۔ کسی کے بارے میں ایک مرتبہ اعلان ہو جائے کہ یہ بندہ جنتی ہے، اس کے بارے نیارے ہیں، تو پھر اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں 360 مرتبہ جنت کی بشارت حدیث میں آئی ہو۔ سرکار نے فرمایا 360 خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر 360 خصلتیں ساری کی ساری رکھی ہیں۔ تو جس بندے میں 360 خصلتیں رب ذوالجلال نے ساری کی ساری رکھی ہو، 360 مرتبہ جنت کی بشارت جس نے پالی ہو، پھر اس بندے کی عظمت و شان کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی دروازے سے داخل ہوگا، اس کو آواز آئے گی، جو جنتی ہوگا اس کو کسی نہ کسی دروازے سے آواز آئے گی تو آجا اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا، آجا اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ سرکار نے ارشاد فرمایا تو جناب صدیق اکبر اس وقت بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ابھی میں نے آپ کو سنانا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی ساری زندگی میں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ساری زندگی کیا چیز پسند آئی، تو آپ کہتے ہیں 3 چیزیں پسند آئی ہیں ساری زندگی میں۔
تو عرض کی گئی یا امیر المومنین یہ فرمائیے وہ کون سی 3 چیزیں پسند آئیں؟ آپ فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، عشق رسول دیکھیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید کی کہ عشق کی تاریخ رقم کی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں ہم آج عاشق اکبر کی بات کر رہے ہیں، جہاں سے عشق کا آغاز ہوا ہے اس عاشق کی بات کر رہے ہیں۔ آج تو تاجدار صداقت کی بات ہو رہی ہے، آج یار غار مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، یار مزار مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں ساری زندگی میں 3 چیزیں پسند آئیں۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، یہ چیز پسند آئی۔ اور آپ کہیں گے یہ چیز جو مانگی ہے، میں کہتا ہوں کائنات کی سب سے اعلیٰ عبادت ہے، یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ عبادت جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لے وہ صحابی بن جائے۔ آج جتنی بھی عبادتیں ہیں، حج بہت بڑی عبادت ہے، سرکار کے زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی اگر کوئی چلا جائے حج کے مہینے میں حج کے ارکان کو ادا کر لے اس کو آج بھی حاجی کہتے ہیں، اس وقت بھی حاجی، آج بھی حاجی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو نماز پڑھتا تھا اس کو نمازی کہا جاتا تھا، آج جو نماز پڑھے اس کو نمازی کہا جاتا ہے۔ لیکن جس نے اس وقت میں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لی وہ صحابی بن گیا۔ اس کے بعد آنے والا جتنی مرضی عبادت کر لے، عبادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے، پھر بھی وہ کسی صحابی نہیں بن سکتا، نہ صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، جناب صدیق اکبر کہہ گئے ارے لوگوں یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ عبادت ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کریم کا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے۔ دوسری چیز بیان کرتے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا دوسری چیز کون سی ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں پسند آئی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ سنیں، توجہ ادھر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا دوسری چیز کون سی تھی جو آپ کو ساری زندگی میں پسند آئی ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، مال ابو بکر کا ہو، ذات مصطفیٰ پہ خرچ ہوتا رہے، مال ابو بکر کا ہو، ذات مصطفیٰ پہ خرچ ہوتا رہے۔ تیسری چیز پوچھی ابو بکر تیسری چیز کون سی ہے جو تمہیں پسند آئی ہے؟ ابھی آپ کہیں گے کہ سر نہیں ہے، سر ہو تو پھر یہ، لیکن یہ اتنی اعلیٰ باتیں ہیں ہمیں اپنے سینے میں سجانی چاہیے یہ باتیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق عاشق اکبر اپنی زندگی کا تجربہ بیان کر رہے ہیں اور اپنے دل کی بات بیان کرتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی میں 3 چیزیں پسند آئی ہیں۔ ایک مصطفیٰ کریم کا چہرہ پسند آیا ہے، ایک مصطفیٰ کریم کی ذات پہ اپنا مال خرچ کرنا پسند آیا ہے، اور تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ تیسری چیز مجھے یہ پسند آئی ہے کہ ذات ابو بکر کی ہو، بارگاہ مصطفیٰ کی ہو، یہ چیز مجھے پسند آئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر کسی کو کسی نہ کسی دروازے سے بلایا جائے گا، کیا بندے اس طرف سے آ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے آپ کی امت میں جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے اور کہا جائے ابو بکر ادھر سے آ جا، ابو بکر ادھر سے آ جا اور جنت میں داخل ہو جا؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو کہا جائے تو ہر دروازے سے ندا ہے، ارے تو اس دروازے سے آ جا، اس دروازے سے آ جا، اس دروازے سے آ جا؟ جب یہ سوال کیا اللہ کے نبی نے فرمایا انت ہوا یا صدیق، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تو ہی ہے ابو بکر صدیق جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر اس دروازے سے آ جا، جنت میں داخل ہو جا، اس دروازے سے آ جا، جنت میں داخل ہو جا، اس دروازے سے آ جا، جنت میں داخل ہو جا۔ پھر امام زین العابدین کا قول سنیں، امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور کہتا ہے اے امام زین العابدین یہ فرمائیے کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے،
حضرت امام زین العابدین نے کہا پوچھو. کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ابو بکر کے بارے میں خبر دیجئے, ابو بکر کے بارے میں بتائیے, ابو بکر کے بارے میں خبر دیجئے. امام زین العابدین فرماتے ہیں تو نام تو پہلے پورا لے ابو بکر کا, ساتھ میں صدیق تو کہہ ان کے نام کے ساتھ. اس بندے نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تاجدار صداقت کانفرنس میں آنے والوں, ایسے سننے والی نہیں ہے صدیق اکبر کی شان جیسے آپ سن رہے ہو. سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ عقیدہ ہمارا واضح ہونے لگا ہے. بلند آواز سے ہر طرف سے آواز آئے سبحان اللہ کی. اس بندے نے کہا امام زین العابدین آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا میں کیا, امام الانبیاء نے بھی ان کو صدیق کہا ہے, سارے انصار صحابہ نے ان کو صدیق اکبر کہا ہے, سارے مہاجر صحابہ نے ان کو صدیق اکبر کہا ہے. تو میرے صدیق کہنے پر اعتراض کرتا ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے بندے سن لے, میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں تو ابو بکر سے بھی محبت کر, حضرت عمر سے بھی محبت کر. اگر تجھ کو کسی نے روک لیا نا جنت میں جانے سے, تو یہ علی کا پوتا تجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. اگر اس معاملے کی وجہ سے تجھے کسی نے روک لیا تو یہ خود تجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. آؤ تاجدار صداقت کانفرنس میں آنے والوں, صدیق نام یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرما دیا تھا. ایک مرتبہ سرکار کا مجمع لگا ہے, حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, سرکار کے صحابہ دیگر موجود ہیں, جناب صدیق اکبر بھی, جناب فاروق اعظم بھی, جناب عثمان غنی بھی, جناب علی المرتضی بھی, سارے موجود ہیں. سرکار کا مجمع لگا ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کوئی اپنے بچپن کی بات تو سناؤ. پتہ چلتا ہے سرکار بھی چاہتے ہیں ذکر ابو بکر صدیق ہوتا رہے اور مصطفیٰ سنتے رہیں. پتہ چلتا ہے کہ سرکار بھی چاہتے ہیں ذکر ابو بکر صدیق ہوتا رہے اور مصطفیٰ سنتے رہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات تو سناؤ. اب جناب صدیق اکبر اپنے بچپن کی بات سناتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 4 سال میری عمر تھی. کتنے سال؟ 4 سال کی عمر کا بچہ تھا. میرے والد نے, ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد نے میرا بازو پکڑا اور مجھے بت خانے لے گئے. بت خانے مجھے لے گئے, بت کے سامنے کھڑا کر کے مجھے کہتے ہیں یہ تیرا خدا ہے, اس کو سجدہ کر. اب یہ واقعہ کہاں پہ سناتے ہیں؟ سرکار کے سامنے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں بت کے سامنے کھڑا ہوا, میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. خدا کی قسم اتنی چھوٹی سی عمر میں داناؤ جیسا شعور یہ خدا کے فضل کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ادھر بھی ہیں 4 سال کے بچے, آپ بھی دیکھتے ہیں 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ 4 سال میری عمر تھی, میرے باپ مجھے بت خانے لے گئے, کہتے ہیں بت کو سجدہ کر. میں نے بت کے سامنے جا کے کہا تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا, میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دے. جواب نہ آیا تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پتھر اٹھایا. واقعہ بیان ہو رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں. یہ واقعہ خود حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں سنایا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پتھر اٹھایا. پتھر اٹھا کے میں نے کہا اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں تجھے پتھر مارتا ہوں, اپنا آپ مجھ سے بچا. یہ واقعہ سرکار کے سامنے بیان ہوا, لیکن آپ نے سبحان اللہ کا رسپانس اس پر بھی نہیں دیا. سرکار نے خود سنا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پتھر پکڑا اور مارنے لگا, میں نے مار دیا اور اس بت کے ریزے ریزے ہو گئے. جب ریزے ریزے ہوئے میرے باپ نے میرے ہاتھوں سے باطل خدا کی
یہ درگت بنتے دیکھی تو میرے اوپر سیخ پا ہو گئے اور کہنے لگے، میرے قریب آئے، مجھے تھپڑ مارا، سیخ پا ہوئے اور مجھے تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا اور مجھے لے گئے میری ماں کے پاس اور کہنے لگے کہ تیرے صاحبزادے نے آج یہ کام کیا ہے کہ اس نے ہمارے خدا کو پتھر مارا جس کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب یہ آپ کی ماں نے سنا تو آپ کے والد گرامی سے کہنے لگیں کہ یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ جب یہ کلام کیا تو آپ کے والد گرامی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا سارا دن کام کرتی تھی، بڑے بڑے مشکل کام بھی کرتی تھی لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، رات کو بت خانے جا کے سجدہ کرنے لگتی تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا اور مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہ بچہ خود کیسے سجدہ کرے گا؟ یہ تو دوسروں کو بھی سجدوں سے روکنے والا ہے، یہ خود کیسے سجدہ کرے گا؟ اور میں بڑی پریشان تھی، سارا دن کام کرتی ہوں، یہ کچھ نہیں ہوتا، جب سجدہ کرنے لگتی ہوں خدا کو تو یہ کرنے نہیں دیتا، بڑی پریشان تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اسی پریشانی کے عالم میں بت خانے گئی۔ جب میں بت خانے جاتی ہوں تو وہاں پر یہ ماجرا پیش آیا کہ میں نے مشقت کے ساتھ سجدہ کرنا چاہا لیکن یہ اکڑ چکا تھا۔ مجھے غیب سے آواز آتی ہے، یا امت اللہ علی التحقیق ابشر بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ آواز آتی ہے، اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو، اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھ دیا گیا ہے، اس کو محمد کی غلامی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس کو محمد کی غلامی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کا نام آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آسمانوں میں صدیق رکھ دیا گیا تھا۔ جب یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں سنایا تو حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے سرکار کی بارگاہ میں اور کہنے لگے، یا رسول اللہ 4 سال کی عمر کا بچہ، توجہ، 4 سال کی عمر کا بچہ اور اتنی ساری باتیں یاد رہے، عمر نہیں مانتا، عمر نہیں مانتا اس چیز کو۔ جب یہ جملہ آتا ہے ادھر سے جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل تم کدھر آئے ہو؟ کہا ابو بکر پہ اعتراض ہو جواب دینے کے لیے جبرائیل لائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض ابو بکر پہ ہو جواب دینے کے لیے جبرائیل نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یصدق ابو بکر وہو صدیق، یا رسول اللہ ابو بکر سچ کہتا ہے، اللہ نے اس کو صدیق بنایا ہے۔ یا رسول اللہ ابو بکر سچ کہتے ہیں، اللہ نے اس کو صدیق بنایا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب رات کا وقت تھا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان تاروں کے برابر کن کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر کی ہے۔ تو آپ پریشان ہوئیں کہ یہ کیا بات ہوئی، میرے باپ کی نیکیاں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حل انتا حل الا حسنۃ من حسنات ابی بکر صدیق۔ کہا کہ یہ نہیں ہے عمر کی نیکیاں جو ہے وہ ایک طرف رکھ دی جائے اور یہ ساری کی ساری میرے ابو بکر کی ایک نیکی بنتی ہے۔ حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر صدیق، یہ ساری نیکیاں ایک طرف ہو عمر کی، میرے ابو بکر کی ایک نیکی اس سے باری ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر مع ایمان اہل الارض لرجح بہم، اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے سارے ایمان والوں کے وزن کے ساتھ تو سارے ایمان والوں کے وزن
वजन पर अबू बकर का ईमान बारी नजर आएगा। इतनी आला शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि हजरत फारूक आज़म एक मर्तबा खाना खुदा में मौजूद है, काबतुल्लाह शरीफ में मौजूद है, हरम सहन में मौजूद है, जहां पे जाके बंदा अपने दिल की सबसे आला दुआ मांगता है। हजरत फारूक आज़म कहते हैं, या मालिक व मौला, काश तूने मुझे उमर ना बनाया होता, काश मैं खत्ताब का बेटा ना होता, काश मैं कबीला कुरैश से ना होता, काश मुझे सरदारी ना मिली होती। वो हजरत फारूक आज़म जिनके बारे में, जिनकी राय पे कुरान उतरता है, जिनके इस्लाम लाने पर नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने खुद नारा बुलंद किया, नारा तकबीर खुद बुलंद किया सरकार ने जब हजरत फारूक आज़म इस्लाम लेके आते हैं। और आला हजरत इमाम अहमद रजा लिखते हैं इनके बारे में, अरे लोगों, हर बंदे ने इस्लाम की तरफ रगबत की है, लेकिन इस्लाम ने जिस बंदे की तरफ रगबत की है वो फारूक आज़म है। और फिर फरमाया कि हर बंदे को इज्जत इस्लाम ने दी है, लेकिन जिसने इज्जत इस्लाम को दी है वो फारूक आज़म की हस्ती है। फिर सरकार ने फरमाया, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर, अगर मेरे बाद नबी होता तो वो उमर होता। फिर सरकार फरमाते हैं, शैतान यफिरु मिन ज़िल्ली उमर, शैतान मेरे उमर के साए से भी भागता है। फिर सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर, मेरे उमर की जुबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीर हदीसें हजरत फारूक आज़म की शान में मौजूद है। हजरत फारूक आज़म दुआ क्या मांग रहे हैं? खाना काबतुल्लाह शरीफ में जाकर, मालिक व मौला, काश तूने मुझे उमर ना बनाया होता, काश मैं खत्ताब का बेटा ना होता, काश मैं कुरैश का सरदार ना होता, काश मैं ये भी ना होता, काश मैं वो भी ना होता। आवाज आती है, उमर, तू उमर भी ना होता, खत्ताब का बेटा भी ना होता, कुरैश खानदान से भी ना होता, तू कुछ भी ना होता। तू बता तो सही, तू चाहता क्या है? तू क्या होना चाहता था? तू सब कुछ ना होता तो तू अपने रब की बारगाह में चाहता क्या है? तेरे रब की बारगाह में इल्तिजा क्या है? हजरत फारूक आज़म अर्ज करते हैं, मालिक मौला, तूने मुझे कुछ भी ना बनाया होता, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर के सीने पर उगने वाले बना देता, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर के की छाती पर उगने वाले बालों में से एक बाल बना देता। जिस फारूक आज़म की शान इतनी आला हो, वो कहते हैं, वो बताते हैं मैं सिद्दीक़ अकबर की शान, कहते हैं, मालिक मौला, मुझे कुछ ना बनाया होता, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की छाती पे उगने वाले बालों में से एक बाल बना देता। इस कायनात में बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े आशिक आए, बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले आए, सरकार से बड़ों ने मोहब्बत की, और बड़े बड़े अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले आए, लेकिन सरकार अबू बकरिन खैरुम मिनल अव्वलीन व खैरुम मिनल आखिरीन व खैरुम मिन अहली समावाती व खैरुम मिन अहलिल अर्दीन। आका करीम फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मेरा अबू बकर पहलों से भी बेहतर है, बाद वालों से भी बेहतर है, जमीन वालों से भी बेहतर है, आसमान वालों से भी बेहतर है। पूछा गया, ये पहलों से मुराद कौन है? कहा, हजरत आदम से लेकर उम्मत मुहम्मदिया तक जितने अफराद आए हैं, का उन सब में से मेरा अबू बकर अफजल है। नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, शान सिद्दीक़ अकबर का सबसे अफजल मेरा अबू बकर है। फिर एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ, आगे आगे हजरत अबू दरदा चल रहे हैं, इधर से चल के ये आ रहे हैं, उधर से आका निकल आते हैं। जब हजरत अबू दरदा को हजरत अबू बकर सिद्दीक से आगे आगे चलते देखा तो हजरत अबू दरदा से कहा, ऐ अबू दरदा, तुम अबू बकर के आगे क्यों चल रहे हो? तुम अबू बकर के आगे क्यों चल रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह के अबू बकर से आगे नहीं चल सकते? कहा, नहीं चल सकते।
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں چل سکتے؟ کہا اس وجہ سے نہیں چل سکتے کہ ابو بکر تجھ سے افضل ہے، ابو بکر تجھ سے افضل ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے افضل ہے یا سارے مدینے والوں سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سارے مدینے والوں سے افضل ہے۔ کہا یا رسول اللہ صرف مدینے والوں سے افضل ہے یا مکے والوں سے بھی افضل ہے؟ کہا سارے مکے والوں سے بھی افضل ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صرف مکے مدینے والوں سے افضل ہے یا ساری زمین والوں سے بھی افضل ہے؟ فرمایا یہ ساری زمین میں جتنے لوگ ہیں یہ ابو بکر سب سے افضل ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ نے اس کو سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ صرف زمین والوں سے افضل ہے یا آسمان والوں سے بھی افضل ہے؟ جب یہ سوال کیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو دردہ سن لے، آج تک کائنات میں نہ سورج کسی پر طلوع ہوا ہے نہ سورج کسی پر غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ آج ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ سرکار کی حدیث سنیں، آقا نامدار کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل احد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت یقول الذی کنت تحبہ فی او کما قال رسول اللہ۔ آقا کونین فرماتے ہیں ارے امتی سن لے، اگر دو بندے ہو دنیا میں وہ آپس میں محبت رکھتے ہو، اللہ عز و جل کے لیے ایک مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو، ایک مانا والا کی سرزمین پہ رہتا ہو دوسرا گنبد خضرا میں سرکار کے ساتھ لیٹا ہو اور آپس میں محبت رکھتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال ان کو جمع فرمائے گا اور جمع فرما کے رب ذوالجلال خود تعارف کرے گا۔ ارے بندے سن لے، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اس سے کہا جائے گا اے ابو بکر سن لے، یہ بندہ وہ ہے جو دنیا میں تجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیف تقول رجلا احب قوما ولم يلحق بهم، یا رسول اللہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق سے ملے تو ہم نہیں ہیں لیکن ہماری محبت ہے ان کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں المرء مع من احبا، ارے بندے سن لے، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اسی کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ آخری بات ہے اور اسی بات پر بیان کا اختتام ہے، 30ویں سپارے کی ایک سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم لوگ دیکھو گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب یہ آیت اتری، سورت اتری، سارے صحابہ نے جشن منایا کہ قرآن میں آیت اتری ہے مسلمانوں کی فتح میں کہ لوگ دین میں فوج در فوج جماعت در جماعت داخل ہوں گے۔ سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی المرتضیٰ بھی، سب خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج اللہ نے ہماری مدد کا اعلان کیا ہے، فتح کا اعلان کیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم نے ایک طرف دیکھا کہ کونے میں ایک شخص بیٹھا رو رہا ہے، کونے میں ایک شخص بیٹھا رو رہا ہے،
पूछा गया, जब करीब जाके देखा कि ये कौन सा बंदा है जो रो रहा है, तो देखा कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की हस्ती है जो रो रहे हैं। हजरत फारूक आजम ने कहा, अबू बकर आज भी तुम रो रहे हो? तुम्हें किस चीज ने रुला दिया है? आज तो अल्लाह ने हमारी फतह का ऐलान फरमाया है कुरान में, आज भी तुम रो रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए फारूक आजम, तुमने इस सूरत का पहला हिस्सा पढ़ा है, अगला हिस्सा जरा पढ़ो। अगले हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को यह हुक्म दिया है कि आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, हम्द बयान कीजिए और इस्तिगफार का इजहार कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फारूक आजम, नबूवत का काम तस्बीह करना नहीं है, तहमीद करना नहीं है। नबूवत का काम या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उनसिला इलैक, काम यह है तबलीग करना, लोगों तक रब्बुल जलाल के अहकामात को पहुंचाना, यह नबूवत का काम है। तस्बीह करना, तहमीद करना, इस्तिग़फ़ार का इजहार करना, यह काम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत उतार के हमें यह बता दिया है कि अब दीन मुकम्मल हो चुका है, अब नबी पाक हमसे ज़ाहरी पर्दा फरमाने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, साथ में यह बयान कर रहे हैं। जब सिद्दीक अकबर के ये जुमले सुनते हैं फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, तमाम सहाबा रोने लगते हैं कि ये आयत तो बता रही है कि नबी पाक हमसे रुखसत होने वाले हैं, ज़ाहरी पर्दा फरमाने वाले हैं। जब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के जुमले सुने, सारे सहाबा रोने लगते हैं और कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक, जितना दीन में हिस्सा सरकार दो आलम से तुम्हें मिला है, इतना किसी और को नहीं मिला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत में तुम्हें सारी कायनात से अफजल बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पक्की सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।